السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے اختتام پر بوران عثمان کو کمرال ابدال کا دیا ہوا ایک نقشہ دکھاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں گفتوک عثمان سے پوچھتا ہے، یہ کس چیز کا نقشہ ہے جناب؟ عثمان کہتا ہے، ہمیں شیطان کے گھونسلے میں لے جانے کا راستہ ہے۔ پھر عثمان اپنے دونوں سپاہیوں سے کہتا ہے، شاباش، ہمیں جانا ہوگا، ساؤچی بھائی ہمارے انتظار میں ہوں گے۔ یہ سن کر بوران اور گفتوک اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں کمہار ادریس گھوڑا گاڑی پر سامان لاد رہا ہوتا ہے تو استاد داؤد اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا ہوا ہے کمہار، تم سامان کیوں لاد رہے ہو؟ کمہار ادریس کہتا ہے، تو اور کیا کروں بھائی، قبیلے میں اناج ختم ہو گیا ہے، سامان کہیں اور لے جا کر فروخت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سن کر استاد داؤد کہتے ہیں، صبر کرو، ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ایسے فوراً سے ہمت ہار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر کمہار ادریس کہتا ہے، آپ لوگ ہمیشہ ہمیں جدوجہد کا کہتے ہیں، آخر ہمارے یہ پیٹ کب بھریں گے؟ استاد داؤد پوچھتے ہیں، تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ کمہار ادریس کہتا ہے، سنا ہے کہ یاولک ارسلان کے قبیلے کے حالات بہترین ہیں، اب میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر استاد داؤد غصے سے کہتے ہیں، جانور تم مشکل دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، میری بات کان کھول کر سن لو، مشقت کے بغیر انعام نہیں ملتا، جہاں جانا ہے جاؤ، میں تمہارے ٹھیلے کو آگ لگا دوں گا۔ یہ سن کر کمہار ادریس کہتا ہے، رہنے دے داؤد استاد، کیا آپ کا زور ہم مسکینوں پر ہی چلتا ہے؟ استاد داؤد کہتے ہیں، تم منافق بن رہے ہو، ایسا مت کرو، چلو اپنا سامان واپس رکھو۔ یہ سن کر کمہار ادریس اپنا سامان گھوڑا گاڑی سے نیچے رکھنے لگتا ہے۔ اسی دوران قبیلے کے ڈھول بجتے ہیں اور بمسی صاحب کی قبیلے میں آمد ہوتی ہے۔ قبیلے کے لوگ بمسی صاحب کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ استاد داؤد بمسی صاحب کو سلام کرتے ہیں اور قبیلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر بمسی صاحب اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور بھائی سنگر بمسی صاحب کو سلام کرتا ہے۔ بمسی کہتا ہے، میں اپنے حضور سے ملے بغیر کسی سے اپنی اداسی نہیں بانٹوں گا۔ یہ کہہ کر بمسی صاحب سرداری خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ پھر بمسی اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ارطغرل اور بمسی جذباتی ہو کر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ بمسی ارطغرل سے کہتا ہے، آپ کی جدائی نے مجھے مار ڈالا، مگر اب ان آنکھوں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، اللہ میری عمر بھی مجھ سے لے کر آپ کو لگا دے۔ پھر بمسی ارطغرل کے ہاتھ کا بوسہ لینے لگتا ہے تو ارطغرل اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور کہتا ہے، اللہ ہمیں آخرت میں بھی ساتھ رکھے۔ ارطغرل بمسی سے پوچھتے ہیں، امانتوں کی کیا صورتحال ہے؟ بمسی کہتا ہے، سب کچھ محفوظ ہے، آپ فکر نہ کریں حضور۔ ارطغرل کہتے ہیں، وقت آنے پر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ سورج دوبارہ سے چمکے گا، پھر سے ہمیں وطن حاصل ہوگا۔ بمسی ارطغرل سے نظریں چرا رہا ہوتا ہے تو ارطغرل اپنی سرداری نشست پر بیٹھتے ہوئے بمسی سے کہتا ہے، بولو بمسی، چھپاؤ مت۔ بمسی کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ عثمان کہاں ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ یہ سن کر بمسی ارطغرل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ساؤچی کے پیچھے عثمان نے اپنا آدمی لگایا تھا، عثمان ان کا ٹھکانہ جان چکا ہے، اس کا کہنا ہے کہ بھائی جان کو لیے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ پھر بمسی ارطغرل کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، بھائی کے پیچھے جانا اس کے لیے اچھائی نہیں ہے، اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ اپنے بھائی جان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے، اس نے میری بات نہیں مانی، مجھے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے قبیلے لانا پڑا، لیکن پھر بھی وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب جب کہ میں ایسا والد اور سردار بن چکا ہوں جس کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر ضروری کام کرنا لازم ہے۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی ساؤچی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ادھر ارطغرل بمسی سے کہتا ہے، عثمان کے بارے میں بھاری فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے، میرے زندہ ہوتے ہوئے وہ ایسا کر رہا ہے، اور جب میں مروں گا تو نہ جانے اپنے لیے درست راستہ سمجھ کر اس پر چلنے کے لیے کیا کچھ کرے گا۔ یہ سن کر بمسی پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ عثمان نے ہاتھ پھلانگی ہے، مگر اس کے ارادے اچھے ہیں حضور۔ ارطغرل کہتے ہیں، جہنم میں لے جانے والا راستہ اچائی کے پتھروں پر بچھا ہوا ہے۔ بمسی ارطغرل سے کہتا ہے، اگر آپ گندوگدو کے لیے فکر مند ہوتے تو آپ کیا کرتے حضور؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ عثمان اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائی کی محبت اسے وہاں کھینچ لے گئی، وہ آپ کی نافرمانی کے ارادے سے نہیں گیا حضور۔ ارطغرل کہتے ہیں، عثمان میرے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، اور اگر ہر سردار اپنے درست سمجھے ہوئے راستے پر چلنے لگے تو پھر قبیلے کا کیا بنے گا؟ بمسی، ہمیں جلد از جلد قبیلے کو منظم کرنا ہوگا۔ بمسی کہتا ہے، میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں جناب۔ ارطغرل کہتا ہے، اب ہمیں دفاعی مورچے تیار کرنے ہوں گے، وقت بہت کم ہے، وہ گیہاتو ذلیل کیا کر بیٹھے نہیں معلوم، دفاعی مورچوں کی تیاری تمہاری ذمہ داری ہوئی بمسی، اپنی تیاریاں شروع کر دو۔ دوسری طرف بحیرہ اسود کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر گیہاتو کے بیٹے مونک نے ساؤچی کو باندھا ہوا تھا۔ ساؤچی کو پیاس لگتی ہے تو ساؤچی پانی مانگتا ہے، مونک پانی کو ساؤچی کے منہ کے قریب لے جاتا ہے، لیکن جب ساؤچی پانی پینے لگتا ہے تو مونک پانی کو پیچھے کر کے پانی کو خود پی جاتا ہے اور پھر گلاس کو دور پھینک کر ساؤچی کو بالوں سے پکڑتے ہوئے اوپر اٹھاتا ہے۔ ساؤچی مسکرانے لگتا ہے تو مونک پوچھتا ہے، اتنے برے انداز میں کیوں مسکرا رہے ہو؟
کیا تم اس حال میں بھی خوش ہو؟ ساؤچی کہتا ہے اب میں سمجھا، تم نے اپنے اغوا کا الزام عثمان پر کیوں لگایا؟ مونک پوچھتا ہے میرے ٹھکانے کا پتہ کیسے چلا؟ ساؤچی کہتا ہے تمہارے والد اپنا غصہ نہیں دبا پائے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ سوغوت کی جانب بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مونک کہتا ہے میں نے پوچھا ہے کہ اس جگہ تک تم کیسے پہنچے؟ ساؤچی کہتا ہے تم اپنے والد سے ڈر رہے ہو، اپنے باپ سے جتنی نفرت کرتے ہو اتنے ہی ڈرتے ہو۔ میں سب جانتا ہوں کہ تمہارے کہنے پر سوغوت میں کوئی تمہارے باپ کو قتل کرنے والا ہے۔ ساؤچی کی یہ بات سن کر مونک ساؤچی پر تشدد کرنے لگتا ہے۔ ساؤچی کہتا ہے اپنے باپ کو قتل کروا کر اس کا الزام میرے بھائی عثمان پر لگانا چاہتے ہو۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے دونوں سپاہی بحیرہ اسود کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ادھر مونک ساؤچی پر تشدد کر رہا ہوتا ہے اور ساؤچی سے پوچھتا ہے بتاؤ مجھے تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ اگر تم نہ بولے تو تم خود جانتے ہی ہوگے کہ زبان کیسے کھلوائی جاتی ہے۔ ساؤچی کہتا ہے میری زبان کھلواؤ یا مجھے مار ڈالو، دونوں ہی میرے لیے برابر ہیں، مگر مرنے سے پہلے میری آخری خواہش ہے اپنے ساتھ کام کرنے والے اس کتے کا نام مجھے بتا دو۔ یہ سن کر مونک دوبارہ ساؤچی پر تشدد کرتا ہے اور اپنے آدمیوں سے کہتا ہے اسے پتھروں کے ساتھ لٹکا دو، اس طرح اس کی موت مشکل اور دردناک ہوگی، ویسے بھی میں اس منحوس جگہ سے تنگ آ چکا ہوں۔ دوسری طرف لینا ایک خیمے میں جڑی بوٹیاں کوٹ رہی ہوتی ہے۔ بالا لینا کے پاس آ کر کہتی ہے پھر سے تم جڑی بوٹیوں سے کھیلنے لگی ہو لینا؟ لینا کہتی ہے میں نے اپنی والدہ سے سیکھا تھا۔ بالا ایک جڑی بوٹی کو اٹھاتے ہوئے کہتی ہے یہ جڑی بوٹی میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ لینا کہتی ہے یہ ہر مرض کی دوا ہے، میں اس سے دوائی بناؤں گی، ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہارے بچے کی پیدائش کا علاج بھی ثابت ہو۔ بالا حیرانی سے پوچھتی ہے واقعی ہی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لینا کہتی ہے ہر جڑی بوٹی کی ایک زبان ہوتی ہے، اگر تم وہ زبان سمجھ لو تو بہت سے علاج مل جائیں گے۔ پھر لینا بالا سے پوچھتی ہے عثمان صاحب کی کوئی خبر ہے؟ بالا کہتی ہے گوگتوک کے بارے میں جب پتہ چلا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلے گئے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ لینا کہتی ہے ارطغرل صاحب گوگتوک کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے، فکر مت کرو۔ بالا کہتی ہے ٹھیک ہے مگر اس فلیتیوس نے بھی کوئی ثبوت باقی نہیں رہنے دیا۔ لینا سوچ میں پڑ جاتی ہے تو بالا لینا سے پوچھتی ہے کیا تم نے فلیتیوس کا پہلے نام سنا ہوا ہے؟ لینا کوئی جواب نہیں دیتی۔ دوسری طرف حضل خاتون کی خادمہ حضل کے پاس آتی ہے اور حضل کو ایک رومال دیتے ہوئے کہتی ہے ارطغرل صاحب کے خیمے کی صفائی کرتے ہوئے مجھے یہ رومال ملا۔ حضل وہ رومال اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور رومال کے بدلے اپنی خادمہ کو ایک سونے کا سکہ دیتی ہے۔ خادمہ جب وہاں سے چلی جاتی ہے تو حضل کہتی ہے یعنی کہ بوڑھا بھیڑیا جنت کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ پھر حضل ایک خیمے میں داخل ہونے لگتی ہے تو اسے لینا اور بالا کی گفتگو کی آواز آتی ہے اور وہ وہاں کھڑے ہو کر ان دونوں کی باتیں سننے لگتی ہے۔ لینا کہتی ہے انشاءاللہ عثمان اور ساؤچی صاحبان خیریت سے واپس لوٹیں گے اور انشاءاللہ عثمان اپنے والد کی نافرمانی کرنے والا کوئی کام نہیں کرے گا۔ لینا اور بالا کی باتیں سن کر حضل مسکراتی ہے اور پھر خیمے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ حضل اندر آ کر انہیں بتاتی ہے کہ گوگتوک قید خانے سے فرار ہو چکا ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام عثمان نے کیا ہے، ہمارے سروں پر اتنی مصیبتیں کم تھیں کہ اب عثمان کی وجہ سے ایک اور آ پڑی۔ بالا کہتی ہے عثمان صاحب اپنے والد کی نافرمانی نہیں کرنے والے، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ حضل کہتی ہے بالا جو کچھ ہوا ہے سب سامنے ہے، عثمان صاحب اپنے سپاہی بوران کو لے کر غائب ہو چکے ہیں۔ آفرین بالا خاتون، آپ اپنے مرد کی لگامیں کھینچ کر نہیں رکھ پائیں، دیکھو اب کیا ہوگا۔ اتنی مصیبتوں کے ہوتے ہوئے ارطغرل صاحب کو عثمان صاحب کے پاگل پن سے نپٹنا پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر بالا حضل کی بولتی بند کرواتے ہوئے کہتی ہے بس حضل خاتون بہت ہو گیا، اگر عثمان صاحب کسی سفر پر روانہ ہوئے ہیں تو ضرور ان کے ذہن میں کوئی وجہ ہوگی۔ یہ کہہ کر بالا وہاں سے جانے لگتی ہے تو حضل بالا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ بالا اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے تو حضل کہتی ہے بالا میں طویل عرصے سے بڑی ہونے کی وجہ سے تمہیں سمجھاتی رہی ہوں، میں نے کہا تھا کہ بیوی وہی ہوتی ہے جو مرد کو اپنی مرضی پر چلائے، مگر ماشاءاللہ تم بجائے اس کے کہ اپنے شوہر کو اپنی زبان سے قابو کرو، سانپ بن کر ہمیں ہی ڈسنے کی کوشش میں ہو۔ بالا کہتی ہے میں آپ کا یقین اور اعتماد کر کے دیکھ چکی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ شیطان آپ کے دل پر قبضہ جما چکا ہے اور آپ کی زبان شیطان کی زبان بن چکی ہے۔ یہ کہہ کر بالا وہاں سے جانے لگتی ہے تو حضل کہتی ہے بالا اپنی سانپ جیسی زبان کو لگام دو ورنہ۔ بالا جھٹ سے بول پڑتی ہے اور کہتی ہے ورنہ کیا؟ حضل کہتی ہے ورنہ مجھے معلوم ہے کہ اسے کیسے کچلنا ہے۔ بالا حضل کے سامنے آ کر کہتی ہے اگر ہمت ہے تو تجربہ کر لیں، پھر دیکھ لیں گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حضل ہنستے ہوئے کہتی ہے میں نے تمہیں اپنی بیٹی کہا، اب میری نظروں میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں رہی بالا، تم نے میرے ساتھ جو اب بدتمیزی کی تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا مطلب ہے، مگر جب تک تمہیں اندازہ ہوگا تب تک وقت گزر چکا ہوگا۔ حضل کی یہ بات سن کر بالا غصے میں وہاں سے نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی ایک جگہ پر رکتے ہیں۔ بوران ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے عثمان سے کہتا ہے جس شیطانی گھونسلے کے بارے میں کمرال ابدال نے بتایا تھا وہ اس جانب ہونا چاہیے۔ عثمان کہتا ہے تو پھر آؤ اسے برباد کر آتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے ہم اندر گھس کر دعویٰ بولیں گے
کندھوں پر کوئی سار اور پتھر پر کوئی پتھر باقی نہیں رہنے دیں گے۔ یہ کہہ کر عثمان اور اس کے سپاہی بحیرہ اسود کی جانب اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے کی خواتین آپس میں بیٹھ کر عثمان اور بالا کے بارے میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک خاتون کہتی ہے چونکہ بالا ماں نہیں بن پا رہی اسی لیے عثمان کسی لڑکی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ حضل خاتون بھی پاس موجود ہوتی ہے اور خواتین کی باتیں سن کر مسکرانے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ قبیلہ تمہارے لیے جہنم بن جائے گا بالا۔ دوسری طرف بالا اور گونچا کھانا بنانے کے لیے آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں۔ گونچا بالا سے پوچھتی ہے تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ بالا کہتی ہے کیوں نہیں لٹکے گا، ہر جگہ آگ بھڑک رہی ہے، دشمنوں کا سامنا ہی کافی نہیں تھا کہ اوپر سے ہمارے درمیان بھی مصیبتیں آ کھڑی ہیں۔ گونچا سوالیہ انداز میں پوچھتی ہے کیا پھر سے حضل خاتون نے کچھ کہا ہے؟ بالا ہاں میں سارے لاتے ہوئے کہتی ہے مجھے تو وہ معصوم سی لگتی تھی، اس کا مقصد میرے اور لینا کے تعلقات کو خراب کرنا ہے، وہ قبیلے میں بغیر مقصد کے نہیں آئی، ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ ایک خاتون بالا کے پاس آ کر کہتی ہے بالا خاتون ہم نے سنا ہے کہ عثمان صاحب کسی لڑکی کی تلاش میں ہیں۔ یہ سن کر بالا حیران ہو جاتی ہے اور اس خاتون سے پوچھتی ہے مگر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ خاتون کہتی ہے کیونکہ آپ ماں نہیں بن سکتی۔ بالا خاتون آپ اپنا تھوڑا خیال رکھیں، سیفی حصار میں ایک حکیم موجود ہے، اس سے اپنا مسئلہ حل کروائیں۔ یہ کہہ کر خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے تو بالا اداس ہو جاتی ہے۔ ادھر حضل کی ملازمہ حضل کو بتاتی ہے کہ ہر کان تک خبر پہنچ چکی ہے، میں نے یہ افواہ قبیلے کی ہر عورت تک پہنچا دی ہے۔ دوسری طرف بالا کہتی ہے ہر زبان پر میرا نام ہے، یہ خبر عثمان تک بھی پہنچ جائے گی اور اب میری وجہ سے عثمان کا سر جھک جائے گا۔ گونچا اٹھتی ہے اور بالا کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے بالا تم اتنی جلدی ہمت مت ہارو، تھوڑا انتظار کرو، ضرور کوئی حل نکل آئے گا۔ بالا کہتی ہے حل ہو یا نہ ہو گونچا مجھے عثمان کی فکر ہے، اس کی کچھ خواب ہیں، میری وجہ سے وہ خواب برباد نہیں ہونے چاہیے۔ پھر بالا کہتی ہے میں عثمان کے لیے قربانی دوں گی۔ گونچا پوچھتی ہے اس کا کیا مطلب ہے بالا؟ بالا کہتی ہے عثمان اس قبیلے کی جان ہے، تمام ترکمانوں کی جان ہے، اس کی جان باقی رکھنے کے لیے ضرورت پڑنے پر میں پوری دھوم دھام سے عثمان کی شادی کرواؤں گی۔ یہ کہتے ہی بالا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں اور وہ رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی جنگل میں ایک جگہ پر رکے ہوئے تھے۔ عثمان ایک درخت کے پاس بیٹھا تھا۔ عثمان ایک رومال نکالتا ہے اور اسے سونگھنے لگتا ہے۔ اسی دوران عثمان کو بالا کے کچھ خیالات آتے ہیں۔ گوگتوک اور بوران نقشے کا مشاہدہ کرتے ہوئے عثمان سے کہتے ہیں تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے جناب، تیاریاں مکمل ہیں۔ عثمان اٹھتے ہوئے کہتا ہے تو پھر جہاد مبارک ہو۔ بوران پوچھتا ہے حضور اگر ہمیں خالی ہاتھ واپس آنا پڑا، اگر ساؤچی صاحب کو کچھ ہو گیا تو؟ عثمان کہتا ہے اسی لیے میرے اندر کی مجنونہ انگڑائیاں کہتی ہیں کہ ہمیں جلدی چلنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور بحیرہ اسود کی جانب اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر بحیرہ اسود کے غار کے اندر پتھر لٹکا کر ساؤچی کو اذیت دی جا رہی تھی۔ مونک ساؤچی کے پاس بیٹھ کر پانی پی رہا تھا۔ ساؤچی مونک سے کہتا ہے اپنے باپ کی جگہ لے کر کیا کرو گے؟ مونک کہتا ہے فی الحال تم اپنی فکر کرو۔ ساؤچی کہتا ہے کیا تم ارغون خان کو بھی اپنے باپ کی طرح قتل کرو گے؟ مونک کہتا ہے یہ میں نہیں بلکہ میرا باپ کرے گا۔ ساؤچی مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہائے ہائے کیا مبارک خاندان ہے، تم منگولوں کے شہنشاہ بنو گے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اس کے مستحق نہیں ہو۔ ساؤچی نے چونکہ پتھروں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے اسی لیے کچھ دیر بعد ساؤچی کی ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ مونک ہنستے ہوئے ساؤچی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ تم اپنی زبان کھول دو، تم مزید تکلیف برداشت نہیں کر سکو گے، ایک تیز اور میٹھی موت تمہارے انتظار میں ہے۔ ساؤچی بڑی مشکل سے بول رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں مزے سے جینے نہیں دوں گا۔ دوسری طرف ایناگول قلعے میں فلیتیوس نکولا کو بتاتا ہے جنگل کے ریچھ جیسا آدمی ظاہر ہوا نکولا اور وہ عثمان کو ہمارے ہاتھوں سے لے گیا۔ نکولا کہتا ہے مجھے پھر سے بتاؤ۔ فلیتیوس کہتا ہے جب ہم عثمان کو گھیرنے لگے تو ایک ریچھ اسے ہمارے قبضے سے لے گیا۔ نکولا بہت غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے ریچھ، تم لوگ اس ریچھ کا اصل چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ پھر نکولا ایک شراب کے گلاس کو اٹھاتے ہوئے نیچے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے شراب نہیں بلکہ خون پینا ہے۔ پھر نکولا اپنی مٹھی کو زور سے بند کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے ارطغرل سے انتقام لینا ہے فلیتیوس، میں اس کا کلیجہ چیر کے رکھ دوں گا۔ پھر نکولا کرسی کو اٹھا کر پھینکتا ہے تو فلیتیوس پوچھتا ہے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ دوسری طرف کولو چائسار قلعے میں گندوز اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے قلعے کے اندر اور باہر خندقیں کھودی جائیں۔ گندوز ایک اور سپاہی سے کہتا ہے تم نئی خندقوں کے لیے نوکیلے لوہے تیار کرو گے اور یہ کام آج رات تک مکمل ہو جانا چاہیے۔ ایک سپاہی پوچھتا ہے صورتحال اس قدر خراب ہے جناب؟ گندوز کہتا ہے ہمارا خیال ہے کہ نکولا گیہاتو کی مصیبت کا فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ کرے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے ساتھ بہترین سپاہی اور دیواروں کے کاریگر لے جاؤ اور قلعے کے تمام سراغ وغیرہ بند کر دو، خزانوں کے تالے بھی تبدیل کرو تاکہ ہمارا قلعہ مکمل طور پر مضبوط ہو جائے۔ میں ٹیکس لے کر سوگوت جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک تمام کام مکمل ہو جانے چاہیے۔ یہ کہہ کر گندوز گھوڑا گاڑی سے کپڑا اٹھاتا ہے
اور گھوڑا گاڑی پر موجود سونے کا صندوق کھولنے لگتا ہے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔